اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک مت کرو اور برے کاموں سے خود کو بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کی پیروی کریں۔ غیر مسلم اکثر یہ جو سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو پیغمبر اور رسول صرف عرب ملکوں میں ہی کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت ہی مر گئے یا پھر عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے تھے، مگر وہ کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد ان سے اگلے آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل مقدس اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اور شریعت قرآن پاک ہی ہے۔ پیغمبر کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا، اور پیغمبر موجودہ شریعت کو آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ قدیم ترین حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیبیں یا سویلائزیشن آج کے موجودہ دور میں عراق کے اندر یا سمیرین سویلائزیشن تھی، جو کہ 4500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4500 سال پہلے۔ اس کے علاوہ مصر کی 3100 سال قبل مسیح، اور اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 1300 سے 3300 سال قبل مسیح پہلے کی تھی، اور مزید چائنا اور یونان کی تہذیبیں ہزاروں سال پہلے سے موجود تھیں۔ اور ہمیں تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں میں جہاں پر آبادی موجود تھی، ہر ایک جگہ پر پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے موجودہ دور کے یورپ اور ویسٹرن کی تہذیبیں موجود ہی نہیں تھیں، یعنی یہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھیں، کیونکہ آج کے موجودہ دور کے یورپ اور ویسٹرن کی تہذیبیں تو اس دور میں موجود نہیں تھیں، اور وہاں پر انسانی آبادی بھی موجود نہیں تھی، تو اس لیے وہاں پر اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیج کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ایک لوجیکل سی بات تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں میں بھیجا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سری لنکا میں ایک پہاڑی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان اور پہلے پیغمبر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے آدم سپیک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور وہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور آپ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے، اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تبلیغ ہندوستان کی سرحد تک جا پہنچی تھی۔ اس کا ثبوت ہندوؤں کی ویداس میں موجود ہے۔ تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک میں بالکل اسی طرح موجود ہیں، مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشین گوئی، اور حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو آج کے موجودہ دور کے یمن میں قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے آطاف نامی سرزمین پر یہ قوم رہا کرتی تھی، اور وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں، پانی اور باغات کی وجہ سے یہ خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے، اور یہ لوگوں پر ظلم بھی کرنے لگے، اور قرآن پاک کے مطابق تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے قوم، ایک خدا کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ تو بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی، اور پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا، اور پھر آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی، جس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ ایک جگہ سے گھوڑے اور مویشیوں کو اٹھا کر دے مارتی تھی۔ مسلسل 7 دنوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اسی دوران ایک ریت کا طوفان اٹھا اور تمام انسانوں اور مکانات پر آ گرا، اور یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین ہجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی زندگی گزار دی۔ ہجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا وطن بھی عراق تھا، مگر تبلیغ کے لیے آپ کو آج کے موجودہ دور کے سعودی عربیہ یعنی مدینہ کے شمال میں بھیجا گیا، جہاں پر قوم سمود کی آبادی موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔
سہل بن عبیر بن سیاف بن ماشے بن عبید بن خاضر بن سمود بن ارم بن سام اور بن نو علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان الحجر نامی جگہ پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا کرتے تھے۔ یہ جگہ مدان ساحلے کے نام سے مشہور ہے اور یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور اس قوم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی تھی کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر ان کھنڈرات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دشمن کبھی بھی ان لوگوں سے جیت نہیں پاتے تھے کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ لمبے، طاقتور اور مغرور تھے، نہ کبھی یہ بیمار ہوتے اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل کیا اور یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور عراق کے شہر نجف میں وادی السلام قبرستان میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق میں جہاں پر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور آپ کو آگ کے اندر گرانے کا واقعہ پیش آیا، آپ کو عراق کے اندر ان لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب سب لوگ ایک میلے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑے کو ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ اس بت نے تمہارے تمام بتوں کو توڑا ہے۔ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو بس ایک پتھر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو میری بات کو سنو، یہی بات تو میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارا خدا ان پتھروں کی طرح نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بلکہ خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی سب سے بڑا اور طاقتور ہے۔ اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اور وہی آگ اللہ کے حکم سے ایک باغ میں بدل کر آپ کو بچا لیتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ دور کے عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہوگی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا عراق میں بھیجا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن کے اندر، کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے یمن میں موجود مالکہ قوم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 50 سال تک انہی کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اور آپ کا پورا خاندان وہیں پر منتقل ہو گیا، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں پر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک بھی وہیں مصر میں موجود تھی، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر نکلوا کر فلسطین میں رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا۔ یہیں پر مصر کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل قوم کی نجات کا ذریعہ بنے، جسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی تمام قوم کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے ان کی آبائی زمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، ان کو بھی مدین قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ بنی کتورہ خاندان اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں آ کر حجاز میں آباد ہو گیا تھا، اور یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور قبیلے سے تھے، اسی لیے ان کو ان کی تبلیغ کے لیے چنا گیا، اور یہ اس قوم کے لیے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بار پھر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اپنی آبائی سرزمین یعنی فلسطین میں آباد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، شمویل اور ایسے بے تحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر کے اندر نبوت دے کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ملی، لیکن آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آج بھی آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔